السلام علیکم ناظرین، میں ہوں گلفام نظامی اور آپ موجود ہیں میرے ساتھ وائس آف کراچی پر۔ ناظرین، پاکستان اسلام کے نام پر بنا اور اسی ملک نے پوری دنیا میں اسلام کی قیادت کرنی ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ سیالکوٹ میں افسوسناک ویڈیو منظر عام پر آتی ہے اور پھر دوسری طرف فیصل آباد میں دردناک واقعہ رونما ہو جاتا ہے۔ لوگ عدالتوں میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر جھوٹی جو ہے وہ بیانات دیتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں۔ آخر نئی نوجوان نسل جو ہے اس کو کس راہ پر لے جایا جا رہا ہے؟ اس جیسے کئی سوال لے کر آج میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب سہیل ہاشمی صاحب۔ تو چلتے ہیں باقاعدہ پروگرام کی طرف اور لیتے ہیں اپنے سوالوں کے جواب۔ السلام علیکم جناب اعلیٰ۔ وعلیکم السلام گلفام، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم۔ جناب اعلیٰ، گزارش یہ ہے کہ آج صحافت پر بات ہوگی، نہ سیاست پہ بات ہوگی اور نہ ہی نظامت پہ بات ہوگی۔ آج بات ہوگی دین اور دنیا پر۔ اب آپ چونکہ بارش بھی ہو چکے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ کیوں نہ آپ ہمیں جو ہے وہ دین کے بارے میں جو ہے وہ کچھ بتائیں اور ہمیں رہنمائی دیں۔ اب ہم چلتے ہیں باقاعدہ سوالوں کی طرف۔ جی جناب اعلیٰ، پاکستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ قوم گمراہی کے راستے پر ہے، دردناک اور افسوسناک واقعات جنم لے رہے ہیں۔ کرونا کے باعث مزارات مساجد کو بند کر دیا جاتا ہے، لوگ مزاروں پہ دعائیں مانگنے کے لیے جاتے ہیں، تو بلکہ ایک طبقہ تو ایسا بھی ہے جو مزاروں کو مانتا ہی نہیں ہے، سجدوں کو بھی نہیں وہاں کیے گئے سجدوں کو بھی نہیں مانتا۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ گلفام بھائی، آپ نے آج جو ہے مجھے اچانک طلب کر کے بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے۔ مذہبی معاملات پر مجھ سے گفتگو میرے خیال سے ایک بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ بہرحال چونکہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور پھر اس پر یہ کہ میں اہل سنت سے وابستہ ہوں تو جوابات دینا تو بہرحال ضروری ہو گیا۔ اب جہاں تک یہ بچوں کو برہنہ کر کے سڑکوں پر گھمانے اور سزا دینے کا معاملہ ہے یا کسی غیر مسلم کو زندہ جلانے کا معاملہ ہے، تو پھر کوئی مجھ سے یہ نہ کہے اس ریاست میں یہ کچھ ہو رہا ہو، قانون کی 1 درجن سے زیادہ ایجنسیوں کی موجودگی میں اس قسم کے لرزہ خیز واقعات رونما کیے جا رہے ہوں، تو پھر کوئی مجھ سے یہ نہ کہے کہ میں اس ریاست کو زندہ باد کا نعرہ لگاؤں۔ اب اگلا سوال آپ نے اس سے جوڑ دیا، ایسا لگ رہا ہے زبردستی جوڑ دیا، مزارات پر حاضری۔ یار، مزارات پر حاضری ہمارے مذہب کی ابتدا ہے اور روضہ رسول پر قدم بوسی ہمارے مذہب کی انتہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ مزارات پر پابندی لگانے کا مقصد صحت کے حوالے سے میں سمجھ رہا ہوں حکومت کی ضرورت ہوگا، لیکن مزارات پر حاضری سے متعلق جو اعتراضات ہیں نا بابو، وہ سمجھ سے بالا تر ہیں، اس لیے کہ مزارات پر اگر آج ہم یہاں حاضر ہوں گے اپنے اولیاء اکرام کے تو ہم پر ایک رقت طاری ہوگی، یہ ہمارے ایمان کو شدت دے گی۔ تو جب ہم خانہ کعبہ میں حاضر ہوں گے تو وہ شدت ہم پر غالب آ جائے گی، یہ ضروری ہے نا۔ پرائمری سے لے کر یہ یونیورسٹی والا معاملہ ہو گیا، اگر پرائمری کی تعلیم نہیں ہوگی تو یونیورسٹی کی بھی تعلیم نہیں ہو سکتی، یہ ہمارے مذہب کا بنیادی عنصر ہے۔ اب یہاں پر کہا جاتا ہے کہ یار یہ وہاں مزار پر سجدہ کر رہے تھے، کتنی بے وقوفی کی باتیں ہیں۔ وہ ایک کیفیت ہے، وہ جو جس کو یہ کہہ رہے ہیں نا مزارات پہ لوگ سجدہ کرتے ہیں، وہ ایک کیفیت کا نام ہے، اور مذہب ایک نیت اور سجدہ ایک نیت کا معاملہ ہے۔ تو یہ کیفیت اور نیت کو جو ساتھ جوڑ رہے ہیں وہ کس چیز کو علماء کرام ہے بھائی؟ دیکھیں آپ، خوف کی جب علامت کسی پہ طاری ہو نا، خوف کی علامت، ندامت کی کیفیت سے اگر کوئی دو چار ہوگا تو وہ سمٹے گا،
تو اگر کوئی مزارات پہ جا کے اس کیفیت سے دو چار ہے تو اس کو سجدے سے کیوں تعبیر کیا جا رہا بھائی؟ سجدہ کیفیت کا نام نہیں ہے، سجدہ نیت کا حوالہ ہے بھائی. تو یہ انتہائی غلط کام ہے. پھر ایک اور بات میں بتاؤں آپ کو، اس سے بھی آپ ہٹ جائیں نا، ثواب اور گناہ سے ہٹ جائیں آپ. مزار میں لیٹا ہوا ایک اللہ کا ولی ہزاروں لوگوں کو صبح سے شام تک اللہ کے حکم سے وسیلہ رزق فراہم کر رہا ہوتا ہے. رکشے آ رہے ہیں، رکشے جا رہے ہیں، رکشے والوں کا بھی چراغ جل رہا ہے، پھول خریدے جا رہے ہیں، چادریں فروخت کی جا رہی ہیں، ہر مزار کے باہر چھولے ٹھیلے والے یہ اور وہ اپنے لوگ ہیں موجود ہیں، ان کا رزق بھی چل رہا ہے. روزگار بڑھ جاتا ہے زائرین کی صورت میں یار صبح سے شام تک ایک شخص مزار میں لیٹ کر لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو روزگار دے رہا ہے، اور ایک وزیر کرسی پر بیٹھ کر بھی سوری کہہ رہا ہے. تو بھائی یہ زندہ کرامات ہیں نا. تو مزارات پر جانے کے تو نہ صرف ہمارے مذہبی فوائد ہیں، مسلکی فوائد ہیں، معاشی فوائد بھی ہیں. تو اس طرح کوئی نہیں جا رہا بھائی. ایک کرسی پہ بیٹھ کر وزیر جو ہے وہ نوکریاں نہیں دے پا رہا ہے. ایک ہستی مزار میں لیٹ کر ہزاروں لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو، میں تو کراچی کی بات کر رہا ہوں، ملک کی کرو گے تو کروڑوں تک بات پہنچ جائے، کروڑوں لوگوں کو روزانہ آتش شکم بجھانے کا ذریعہ فراہم کر رہی ہے. اس میں کیا برائی بھائی؟ ٹھیک. اچھا ایک طبقہ تو ایسا بھی ہے نا، پاکستان میں موجود ہے، وہ طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو شریک کرنے کو بھی غلط سمجھتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ شرکت کا بھائی، شرکت کی نوعیت کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں اب بولوں گا تو میں بولوں کہ نہ بولوں؟ آپ میرے سوال کا جواب دیجئے گا. آپ پڑھیے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. آپ مسلمان ہو گئے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ محمد رسول اللہ تو ہمارے پاس. میں صدقے جاؤں آپ کے. لا الہ الا اللہ پڑھ کر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک نہ کہیں اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں. تو جب محمد کو شریک کیے بغیر آپ کا کلمہ ہی قبول نہیں ہو رہا تو پھر میں نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک. کیا کلمہ بدعت ہے؟ شریک کرنا پڑ رہا ہے. ابتدا ہماری وہاں سے ہو رہی ہے شرکت کی کہ اللہ کے ساتھ ہمیں محمد کو شریک نہ کیا اگر ہم نے تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. تو پھر آپ ان کے پوچھو کہ کیا کلمہ بدعت ہے؟ شریک کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہا. اچھا ایک بڑا اہم سوال میرا حاکم صاحب آپ سے وہ تھا کہ کسی زمانے کے اندر جو ہے پاکستان میں ہی جمعے کی چھٹی جو تھی وہ بڑی ایک جو ہے نا گھریلو اور ہم جو ہے وہ بڑے رحمت اور برکتوں کے ساتھ مناتے تھے. بے شک. اس دن وہ دن کیا گئے، پاکستان سے رونقیں، رحمتیں، برکتیں سب ختم ہو گئی. جمعے کے دن لوگ جو ہے وہ صبح سے ہی چھٹی کا دن ہوتا تھا اور خاص طور پہ نماز، تو لوگ اپنے گھروں سے جو بچوں کو بھی ساتھ لے کر جاتے تھے ان کو پڑھنے کے لیے. بڑی اچھی رحمتیں اور برکتیں ہوتی تھیں ان دنوں کے اندر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب وہ یہ چیز دوبارہ لوٹ کے آ سکتی ہے؟ جمعے کی چھٹی اگر بحال ہو جائے تو وہ رونقیں واپس پاکستان میں آ سکتی ہیں؟ ہونی چاہیے. بالکل آ سکتی ہیں. ہماری پورے اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ جمعہ المبارک کی چھٹی سے جو مسلمانوں میں یکجہتی اور مسلمان ماحول میں جو محبت اخوت پیدا ہوا کرتی تھی وہ ختم ہو رہی ہے. اب اگر کوئی حکومت یہ چاہے کہ ہم کاروبار کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں تو پھر میرے بھائی انتہائی زیادتی ہوگی. مذہبی جماعتوں نے اس سلسلے میں کیا کردار ادا کیا اور کیا نہیں کیا آپ کے سامنے ہے. تمام مذہبی جماعتیں سیاسی محور میں گھوم رہی ہیں. انہیں اس بات کا خیال ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں جو دنیا میں سب سے بڑی اسلامی ملکت قرار دیا جاتا رہا اس میں جمعے کی چھٹی ہونا لازمی ہونی چاہیے. آپ کریں گے کچھ اگر سب مل کر جو ہے وہ جمعے کی چھٹی کے لیے کوئی؟ میں کسی مذہب یا مسئلہ کے اس معاملے میں پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن اگر ضرورت محسوس ہوئی تو جمعے کی چھٹی کرانے کے لیے مجھ سے جو بن پڑا میں تو کروں گا نا. کیوں نہیں کروں گا بھائی؟ جمعے کی چھٹی ہو گئی تو پاکستان کے تو کافی مسئلے ویسے حل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے اگر لوگوں کو معافی مل جائے تو اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہوگی؟ نا آپ کہہ رہے ہیں نا اللہ سے معافی مل جائے گی.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ڈالر کا کاروبار صفر ہو جائے گا، اور ڈالر کا کاروبار تو ابھی بھی آسمان پہ جا رہا ہے بھائی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر قوم خود چاہے ہاں. تو خود از خود جو ہے وہ جمعے کی چھٹی بحال کرنے کے لیے کچھ کرے؟ اس کے لیے مذہبی جماعتیں، یہ پی ڈی ایم فلانے ڈھمکے یہ سارے ختم کریں، اور پہلے کم از کم جمعے کی چھٹی بحال کرانے کی کوشش کریں بھائی. لوگوں کو بات کرنی چاہیے اس کے اوپر. کرنی چاہیے، کوئی نہیں کرے گا تو پھر میں کروں گا بھائی. حالانکہ میرا یہ چیپٹر نہیں تھا، آپ اس طرف لے آئے تو میں اس پہ بول پڑا. اچھا، میں نے آج زیادہ وقت آپ کا لے لیا، اب میرا آخری سوال کی طرف میں جاؤں گا. جی. قوم کو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ کس کی بات سننی چاہیے اور کس کے پیچھے جانا چاہیے؟ کسی عالم دین کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. تمام علماء اکرام گستاخی معاف، سوائے اپنی دکانیں چلانے کے کچھ نہیں کر رہے. انہیں صرف اور صرف قرآن پڑھنا چاہیے، اور قرآن پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. قرآن پڑھنے کے 2 فائدے ہیں. اگر آپ سمجھ گئے تو دنیا بدل جائے گی، اور آپ نہیں بھی سمجھے نا تو آخرت سنور جائے گی. بس اتنی سی بات ہے. بہت شکریہ آپ کا ہاشمی صاحب، آج ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے، ہمیں بڑی خوشی ہوئی. لوگ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور آپ کی باتوں کو بڑے غور سے سنتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہوگی کہ جمعے والے دن جو ہے نا وہ خاص طور کے اوپر آپ سے جو ہے وہ دین کے بارے میں کوئی بات کی جائے اور اس کے اوپر کوئی پروگرام رکھا جائے. تو ناظرین، ہمارے سوال آپ کے سامنے تھے اور اس کے جواب بھی ہاشمی صاحب نے دیے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو انتظار کیجئے ہمارے اگلے پروگرام کا کہ ہم اس میں کیا لے کے آتے ہیں. تب تک کے لیے گلفام نظامی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.